دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مقدس مسجد کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، جسے انبیاء نے اپنی عبادت گاہ بنایا اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی عظیم رات آسمانوں کی طرف گئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی، جو نہ صرف تاریخ کا ایک عظیم ورثہ ہے بلکہ ایمان کا استعارہ بھی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد اقصیٰ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام کے بعد زمین پر سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ دونوں مساجد کے درمیان کا وقفہ تقریباً 40 سال بتایا گیا ہے، یعنی یہ زمین پر بننے والی سب سے قدیم عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصیٰ کا سب سے بڑا اور نمایاں معجزہ ہے سفر معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لایا گیا، جسے سفر اسراء کہا جاتا ہے۔ وہاں تمام انبیاء کرام جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف بلایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس نے مسجد اقصیٰ کو امت مسلمہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک خاص مقام دے دیا۔ مسجد اقصیٰ ہمیشہ سے انبیاء کرام کی عبادت گاہ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عبادت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہاں عبادت کی اور اسی علاقے کو اپنا گھر بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، لیکن مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر اتنے زیادہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، جو شخص مسجد اقصیٰ میں عبادت کرے اسے ایسے معاف کر دے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر قابو حاصل تھا۔ انہوں نے ان کی مدد سے مسجد اقصیٰ کو ایک شاندار انداز میں تعمیر کروایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا۔ جب حضرت مریم بچپن میں تھیں تو انہیں مسجد اقصیٰ میں ہی پرورش کے لیے رکھا گیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں جاتے تو وہاں پہلے سے ہی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ تھا جو مسجد اقصیٰ کی برکت سے ظاہر ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دین کی دعوت کی ابتدا اسی مقدس سرزمین سے کی۔ انہوں نے اندھوں کو بینا کیا، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور یہ علاقے کو مزید برکتوں والا بنا گیا۔ دوستوں، ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ تھی۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ کعبہ کی طرف بدل دیا جائے۔ یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ہمیشہ سے مسجد اقصیٰ کے ساتھ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ نے کئی بار دشمنوں کا سامنا کیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو نقصان پہنچایا۔ رومی بادشاہوں نے بھی مسجد اقصیٰ کو اپنا نشانہ بنایا۔ صلیبی جنگوں میں کئی سال تک یہ مسلمانوں سے چھن گئی، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت کا معجزہ ہے کہ ہر بار یہ مسجد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے کو بابرکت بنایا گیا ہے۔ یہاں پر انبیاء کرام مبعوث ہوئے، وحی نازل ہوئیں اور یہ جگہ ہمیشہ ایمان و ہدایت کا مرکز رہی۔ دوستوں، احادیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے کے بڑے بڑے واقعات مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہوں گے، جس میں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت شامل ہیں۔
یعنی یہ مسجد قیامت تک ایمان کی جنگ کا مرکز بنی رہے گی۔ روایات میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے سامنے قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عبادت کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں سکون ملتا ہے۔ تو دوستوں، مسجد اقصیٰ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ انبیاء کی میراث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا گواہ اور امت مسلمہ کے ایمان کا محور ہے۔ آئیے ہم سب اس مقدس جگہ سے محبت کریں، اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔